آج انسان قدم قدم پر جھوٹ کا سہارا لیتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اگر اپنے کاروباری معاملات کے اندر جھوٹ کا سہارا نہ لیا تو میں اپنے کاروبار کے سسٹم کو نہیں چلا سکتا، لیکن یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ انسان جب اپنے کاروبار میں سچائی کے دامن کو ہمیشہ کے لیے تھام کے رکھتا ہے، ظاہری لحاظ سے اگر وہ تھوڑا مال و دولت بھی کمائے تو اللہ اس میں برکت کو رکھ دیتا ہے، اور اگر انسان سچائی کے دامن کو اپنے تجارت کے سلسلے میں تھام کے رکھے، وہ تجارت عبادت بن جاتی ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو سچائی کے ساتھ تجارت کرنے والا ایماندار شخص ہے، حضور فرماتے اللہ قیامت کے دن اسے نبیوں اور صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ یعنی وہ کر تجارت رہا ہے لیکن سچائی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ جب کر رہا ہے تو یہ اس کی تجارت گویا عبادت بن جائے گی۔ جھوٹ کی کئی اقسام ہیں اور کئی رنگوں میں ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ اب حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع او کما قال۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے کسی بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات آگے کر دے۔ آج جس معاشرے میں میں اور آپ بستے ہیں، اس معاشرے کے اندر لوگوں کا ہاضمہ بڑا کمزور ہے، ہم کوئی بات ہضم نہیں کر سکتے، اور دوسرا پھر ہمیں بس کان میں کوئی آ کے بات بتا دے صحیح کہ فلاں کے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے، تو کسی کی اچھائی کا اتنا شہرہ نہیں ہوتا جس طرح برائی کا شہرہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں تحقیق کرنی چاہیے، یار فلاں بندے نے آ کر مجھ سے بات کی تو میں تحقیق کروں کہ آیا یہ بات میں کتنی سچائی و کتنی حقیقت ہے۔ ہم بلا تحقیق اس بات کو آگے منتقل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور بلکہ آگے منتقل کرنا ہم اپنا فریضہ سمجھتے ہیں، تو ہم گویا جھوٹ کو آگے لوگوں تک پہنچاتے چلے جاتے ہیں، تو یہ بھی جھوٹ ہے۔ اور اسی طرح محبوب علیہ السلام نے ایک اور جانب بھی اشارہ کیا۔ آج جو ہمارے گھروں میں جو مائیں ہیں، جو خواتین ہیں، وہ بچوں کو جب گود میں لیتی ہیں تو کہتے بیٹے سو جا، وہ بلی آ رہی ہے، بیٹے سو جا، تو سوچ کے اٹھے گا میں تجھے فلاں چیز دوں گی۔ جب بیٹا سو کے اٹھ جاتا ہے تو پھر کوئی چیز بھی نہیں ملتی۔ جب ماں کہتی ہے سو جا بیٹے بلی آ رہی ہے تو بلی آ نہیں رہی ہوتی۔ اور خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ شاید یہ ہمارا جملہ جھوٹ کے زمرے میں نہیں آتا، بلکہ ہم تو اپنے بیٹے کو سلانے کے لیے، بہلانے کے لیے یہ بات کر رہے ہیں۔ آج ہم اس بات کو حدیث سے سمجھ لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن حضور علیہ السلام ہمارے گھر میں تشریف لائے تو فرماتے ہیں کہ میری اماں جان کہنے لگی بیٹا ادھر آؤ، میں تجھے کوئی چیز دیتی ہوں۔ عبداللہ بن عامر کہتے ہیں جب میں اپنی والدہ کے قریب جانے لگا تو حضور علیہ السلام نے عبداللہ بن عامر فرماتے میری والدہ سے کہا تو کیا چیز اپنے بیٹے کو دے گی؟ تو عبداللہ بن عامر فرماتے میری والدہ نے عرض کیا آقا میں بیٹے کو کھجور دوں گی۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے اگر تم بیٹے کو بلاتی کچھ نہ دیتی تو فرمایا یہ بھی جھوٹ لکھا جاتا۔ تو اس لیے جب آپ کہتے ہیں بلی آ رہی ہے، بلی آ نہیں رہی ہوتی تو یہ جھوٹ کے زمرے میں ہے، یہ جھوٹ لکھا جائے گا۔ اور یاد رکھیں جب آپ بیٹے کو گود میں لے کر جھوٹ بولیں گے تو کل کو بیٹا جھوٹ ہی سیکھے گا۔ کل کو آپ جب فون کر کے بیٹے کو پوچھیں گے بیٹا کدھر ہو، تو بیٹا تمہیں تو یہ کہے گا کہ میں ساتھ والی گلی میں کھڑا ہوں، لیکن وہ تو بیٹا لاہور میں شوارما کھانے گیا ہوگا۔ تو یہ تو چیز آپ نے خود اسے بچپن میں سکھائی، اس لیے یہ بھی جھوٹ ہے، اور اس کی جانب بھی حضور علیہ السلام نے اشارہ کیا، ارشاد میں یہ جھوٹ کے زمرے میں آتے ہیں، ہم نے اس سے بھی بچنا ہے۔ اور ایک جانب حضور نے اور اشارہ کیا، فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے ایک کبیرہ گناہ جھوٹی گواہی دینا بھی ہے، اور فرمایا اس میں ایک مسلمان کے حق کو تلف کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم کئی رنگوں میں جھوٹ بولتے ہیں۔ دوسرا سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندہ کوئی پوسٹ پڑھتا ہے تو بلا تحقیق آگے شیئر کر دیتا ہے۔ اکثر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرامین آتے ہیں، ہم بلا تحقیق آگے سینڈ کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں حضرت علی کی جانب بڑے پیمانے پر ایسے اقوال گڑے گئے جو حضرت علی کی جانب منسوب کیے گئے۔ ابن سیرین نے تو تابعین کے زمانے میں کہہ دیا تھا کہ اکثر باتیں جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب منسوب ہے وہ جھوٹ ہیں۔ تو حضرت علی کے جو حقیقی اقوال ہیں ہمیں وہ لوگوں تک منتقل کرنے چاہیے، لیکن جو جھوٹ ہے اگر ہم اس کو آگے منتقل کرنے میں مددگار بنیں گے تو یہ بھی ہمارے کھاتے میں گناہ لکھا جائے گا۔ ہمیں ان تمام معاملات سے بچ کر سچائی کے دامن کو ہمیشہ کے لیے تھامنا ہوگا، پھر آپ کی زندگی میں بڑا سکون آئے گا۔